اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عملی زندگی ہمارا مین ٹاپک چل رہا ہے، اور آج جو منی ٹاپک ہم اس میں، یا سب ٹاپک راد ہے کہنا چاہیے، منی تو نہیں، سب ٹاپک جو آج ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے سماجی یا معاشرتی زندگی۔ ہم نے اس سے پہلے کور کر لیا ہے، ذاتی زندگی کو کور کر لیا ہے، اور کام والی یا معاشی زندگی کو کور کر لیا ہے۔ اب ہم یہ تیسرا سب ٹاپک لے رہے ہیں جو کہ سماجی یا معاشرتی زندگی ہے۔ So let's talk about سماج اینڈ معاشرہ فرسٹ۔ اچھا، جب ہم بہت سال پہلے سماج کا ذکر اکثر آتا تھا، لکھا جاتا تھا، بولا جاتا تھا، فلموں میں ڈائلاگز میں ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ ذکر ظالم سماج کا ہوتا تھا اور وہ بھی ہمیشہ دو محبت کرنے والوں کے ریفرنس سے ہوتا تھا کہ ظالم سماج نے ان کو ملنے نہیں دیا، ظالم سماج نے یہ کر دیا، اور ظالم سماج نے وہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال آپ کو اس طرح ظالم سماج سنائی نہیں دیتا۔ میں تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سماج ایکچولی کہاں سے آیا، روٹ کیا ہے اس کی۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اصل میں چونکہ وہ دور وہ تھا جس میں پارٹیشن ابھی ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تو کچھ لفظ ایسے تھے جو کہ بہت کامن یوز میں تھے، گریجولی وہ نکل گئے ہیں بیچ میں سے۔ تو سماج بیسیکلی سنسکرت کا لفظ ہے، ظاہر ہے سنسکرت جو ہے وہ ہندی زبان کی اصل ہے، تو دو لفظوں سے کہتے ہیں، مل کے بنا ہے سم اور آج، اور سم کا مطلب جو ہے وہ بیسیکلی آج زمانہ ہے، اور آج کا مطلب ہے اکٹھے رہنا۔ تو سماج اس طرح سے بنا ہے، یعنی کسی بھی زمانے میں اکٹھے رہنا، یہ سماج ہے بیسیکلی۔ اسی کا آلٹرنیٹیولی یا انٹرچینجبلی جو نام یوز ہو رہا ہے، اور جو بلکہ زیادہ یوز ہوتا ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، کیونکہ سوسائٹی پہ بیس پھر جب ہم انگلش کے انفلوئنس میں زیادہ آئے تو پھر سوسائٹی ہے، سوشل سائنسز ہے، سوسائٹل نارمز ہیں، سوسائٹل پریشرز ہیں، اینڈ دیر ہوسٹ آف تھنگس جو کہ سوسائٹی کے لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آج کی ہم بات کریں تو سماج اور معاشرہ ایک ہی بات ہے، انٹرچینجبلی، آلدو کہیں پہ لوگوں نے تھوڑا سا فرق نکالنے کی کوشش کی ہے کہ سماج ایک لارجر کانٹیکسٹ میں یوز ہوتا ہے، جو شاید پورے ملک پہ، پوری دنیا پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں، جبکہ معاشرہ ایک اسمالر کمیونٹی ہوتا ہے، کیونکہ معاشرہ کلچر کو جنم دیتا ہے، یعنی جو کلچر کی بنیاد ہے وہ معاشرہ ہے نا۔ ایکچولی معاشرے کے رسم و رواج، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے جو طریقہ کار ہیں، جو آداب ہیں، جو ملنے جلنے کے آداب ہیں، یہ کلچر بناتے ہیں نا بنیادی طور پہ۔ تو کلچر آپ کو پتہ ہے کہ جگہ ٹو جگہ ویری کرتا ہے، یعنی جو کلچر لاہور کا ہے وہ اسلام آباد کا نہیں ہوگا، وہ کراچی کا نہیں ہوگا، جو کراچی کا ہے وہ پاکستان میں کہیں اور کا نہیں ہے، جو پشاور کا ہے وہ اسی طرح سے کسی اور جگہ کا نہیں ہے۔ اس سینس میں معاشرہ یا کلچر، اگر کلچر کی بنیاد پہ صرف دیکھیں تو معاشرہ بنیادی طور پہ ایک چھوٹی اکائی بنتا ہے، اور سماج ایک لارجر یونٹ بنتا ہے۔ بٹ اینی وے، یہ میرے خیال میں لنگوسٹکس کی بحث ہے، ہم اس میں جا کے ہمیں کوئی خاص، ہمارے ٹاپک کو کوئی خاص فائدہ اس سے نہیں ہوگا، اس لیے ہم معاملے کو سیدھا ہی رکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو سماج اور معاشرہ ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیے نا، جب وہ جو پرانی، جہاں سے شروع کرتے ہیں ہنٹر گیدرر سے، اور اس سے پہلے سے کہ جب انسان اکیلا رہتا تھا، اور پھر جب اس نے کچھ سٹیبل اس کے کھانے پینے کا معاملہ ہوا اور اس نے شکار کرنا شروع کیا، اور پھر اس کو لگا کہ ایک شکار ایک وقت میں ختم نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ جب تک تو وہ صرف جنگلی جڑی بوٹیاں اور پھل اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے تھے، تو اس میں تو سٹور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو جائے توڑیں اور کھا لیں بس، اور زیادہ لے آئیں تو اپنے جو امیڈیٹ کوئی بھی جو چھوٹی موٹی فیملی ہوگی اس وقت کا یونٹ، وہ اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں گے۔ لیکن جب شکار شروع ہوا تو ایک تو یہ ہوا کہ جو بڑے جانور تھے ان کا شکار اکیلے کرنا مشکل کیا، ناممکن تھا ایکچولی۔ سو گروپس آف پیپل دے ہیڈ ٹو ڈپلوائے دیم سیلوز کہ وہ شکار کریں۔ اب جب شکار ہو گیا ایک بڑے جانور کا، فرض کیجئے ایک جنگلی بھینسا مار لیا انہوں نے، تو اب اس بھینسے کو تو کتنے دن کھائیں گے اور کتنے لوگ کھائیں گے؟ اس لیے ضرورت تھی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ کھا لیں اس کو، یعنی ایک تو وہ لوگ جو ڈائریکٹلی شامل تھے شکار میں، پھر وہ لوگ جو ان کے فیملیز تھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اس طرح سے ایک کمیونٹی کا کانسیپٹ پھر آ گیا۔
اس کی وجہ سے لوگوں نے پھر اکٹھے قریب رہنا شروع کر دیا، ورنہ تو جہاں جی چاہے رہ لیں، کسی کو قریب رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں سے اس کی ابتدا شروع ہوئی، اور پھر ظاہر ہے جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کچھ نارمز کو کریٹ کریں، اور وہ نارمز پھر آگے چل کے آپ کی آبویسلی بن جاتی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹل نارمز ہیں، یا یہ سوسائٹی کے اصول ہیں، یا جو بھی جس کو بھی آپ کہہ لیجئے۔ پھر اس کے آگے چل کے لاز بن جاتے ہیں کہ یوں ہو تو پھر کیا ہوگا، اور یہ زیادتی کوئی کرے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، یا فلاں چیز کرنی چاہیے اور فلاں نہیں کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دیر آر لاٹ آف تھنگز جو کہ پھر اس میں شامل ہو جاتی ہیں پھر۔ سو دس از ویئر سماج اینڈ معاشرہ کمز ان۔ اب ہم جس آج کے دور میں جس میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو ایک بنا بنایا سماج اور معاشرہ ملتا ہے نا، لیکن اس پہ ویریبلز اور اس کے انفلوئنسنگ فیکٹرز بہت ہیں، کیونکہ آج کے دور میں کمیونیکیشن کی وجہ سے جو چیز آج دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوتی ہے، وہ اگلے منٹ میں شاید یا اس سے بھی کم میں بہت ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کو ہم اپروچ کرنے میں 2 گھنٹے لگا دیں، وہ ایک الگ بات ہے، بٹ دی نیوز از آلریڈی دیئر، اٹ ہیز بین شیئرڈ آلریڈی۔ دا مومنٹ از شیئرڈ، اٹ از اویلیبل ٹو اینی باڈی اینی ویئر ان دا ورلڈ۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو ابھی دیکھے گا نہیں دیکھے گا، آج دیکھے گا کل دیکھے گا، لیکن شیئرنگ کا عالم یہ ہے اس وقت کہ کوئی چیز کہیں پہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اس میں اچھی بری سب باتیں، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہے تو بھی اس کی خبر فوراً آ جائے گی، اگر کہیں کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو اس کی خبر بھی فوراً آ جائے گی، اگر کہیں اور کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کی بھی خبر فوراً آ جائے گی۔ تو یہ انفارمیشن کی شیئرنگ یہ اچھی بھی ہے، اور اس کے کچھ مسائل بھی ہیں، اوور لوڈ بھی ہے انفارمیشن کا، اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ذہن انفلوئنس ہوتے ہیں وہ بھی ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاشرہ اس سے انفلوئنس ہو رہا ہے، یعنی جو فیشن جہاں کہیں شروع ہوتا ہے، امریکہ میں، یورپ میں، وہ ہر جگہ پھیل جاتا ہے، چونکہ جو فلو ہے انفارمیشن کا وہ چونکہ ہم سے بہت آگے ہیں انفارمیشن میں، کمیونیکیشن میں، تو فلو وہاں سے ادھر ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں کی کوئی چیز پک کر کے تو اس کو چلانا شروع کر دیں تو وہ بھی ان کی وجہ سے ہے کہ ہاں جی فلاں جگہ ہم گئے تھے جی، نیپال میں ہم نے فلاں ڈش کھائی جی، بڑی زبردستی۔ اب وہ اس کو ڈش کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ ان کی وجہ سے پروموٹ ہوگی، نیپال کی وجہ سے پروموٹ نہیں ہوگی۔ یا انڈیا کے کلچر کا بہت تذکرہ ہے نا یورپ امریکہ میں، اور کئی سال سے چل رہا ہے، انڈین کھانے، انڈین کپڑے، انڈین موویز، انڈین اور اس طرح کی جو روایات ہیں۔ تو یہ کیا ہے بیسکلی؟ یہ انہوں نے پک کیا، یہ انڈیا نے پروموٹ نہیں کیا یہ انہوں نے پک کیا اور انہوں نے پھر اس کو دنیا میں پھیلا دیا انہوں نے۔ اب ظاہر ہے دونوں پارٹیاں مل کے اس کو پروموٹ کرتی ہیں، اسی طرح سے باقی کلچرز ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی آر آن دی ریسیونگ اینڈ جنرلی، اور یہی وجہ ہے جو اصل بات میں جو باٹم لائن ہے اس ساری بات کی وہ یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے جو بھی کوئی معاشرہ یا سماج یا اس کے جو بھی اصول اور جو اس کے ضوابط اور جو اس کی باقاعدگیاں تھیں وہ بہت حد تک انفلوئنس ہو کے چینج ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اب اس میں جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی سوسائٹی کی ویلیوز، اقدار چینج ہوتی ہیں، یہ پرانی اقدار کو جب لوگ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کہ یہ اب ہمارے کام کی نہیں رہیں، تو unless it is replaced by another set of values تب تک ہم ایک ویکیوم میں رہتے ہیں، اور پھر ہم کبھی ادھر سے کچھ اٹھا لیتے ہیں، کبھی ادھر سے اٹھا لیتے ہیں، کبھی ادھر سے اٹھا لیتے ہیں۔ This is where we are today، کہ ہم ایکچولی ہماری اپنی اقدار جو تھیں وہ ڈسکارڈ ہو گئی ہیں بہت حد تک، ہم نے خود ہی کر دی ہیں، کوئی اور تو کیا کرے گا، ہم نے خود ہی کر دی ہیں کہ نہیں یہ پرانی ہیں، فرسودہ ہیں، یہ آج کل کے دور میں کسی طرح سے فٹ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لہٰذا ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ریپلیس نہیں کیا کسی اگلی چیز سے۔ اینڈ وی آر اسٹل looking for that something، اور لیٹس سی ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک، کیونکہ رفتار اتنی ہے چینج کی اس وقت کہ کسی ایک جگہ رکنا اور سوچنا اور کوئی چیز کریٹ کرنا اور اس کو پھر انسٹال کرنا اور لوگوں کے دماغوں میں انسٹل کرنا بڑے مشکل کام ہے آج کل کے دور میں۔ آج کل تو ہر چیز کا جو اس کی لائف ہے بہت شارٹ ہے، کہ وہ یوں آتی ہے اور یوں چلی جاتی، بس اس سے پہلے کہ آپ اس پہ غور بھی کریں پتہ چلتا ہے دنیا آگے نکل گئی ہے، وہ اچھا وہ پرانی بات ہو گئی جی، آگے چلتے ہیں۔ اینی وے دس از ویئر وی آر،
اس میں ہم اگلی نشستوں میں گفتگو کرتے ہیں فرد کے حوالے سے، جو میں بھی ہوں جو آپ بھی ہیں، کہ ہم فرد کا کیا اس میں معاملہ ہے، کیا رول ہے، کس طرح سے فرد اس کو لے کے چل سکتا ہے۔ تو ہم اس نشست کو یہاں روکتے ہیں اور ان ٹاپکس کو پھر اگلی نشستوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔